क्या और मीठा। ये कोई बीमारी नहीं है मोमिना, ना ही किसी किताब में इसका कोई जिक्र मिलता है। ये जिंदगी का एक मुख्तलिफ रूप है। ये जिंदगी है सर? असल में जिंदगी का एक हिस्सा है मोमिना। मौत जिंदगी के साथ ही शुरू हो जाती है। पैदाइश के अमल का एक खास जुज है। मौत अचानक आनन फानन नहीं आती। ये तो जिंदगी के साथ लगी लिपटी होती है, हाथ में हाथ देकर, कदम के साथ कदम मिलाकर। लेकिन पैदाइश से परे एक बड़ी जिंदगी है। जब तक उसका हुसूल नहीं होगा, हम इसी तरह मारे मारे दर्दमंद जिंदगी बसर करेंगे, ख्वार और परेशान, पामाल और पजमुर्दा। May I come in, sir? हाँ, जरूर जरूर। सर बड़ी मुश्किल से मुझे सिर्फ 5 मिनट की इजाजत मिली है सर। इसके लिए तो 1 सेकंड की मुद्दत भी बहुत होती है नदीम। सर यूं होता है बेटा और यूं हो जाता है। सर आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे सर। मेरा दिल गवाही देता है सर। मेरे अंदर से आवाज आती है सर। ये घड़ी आज से तुम्हारी है। मेरी सर? ये तो उसी रोज तय हो गया था नदीम, जिस रोज तुम मेरी घर की दीवार से मेरे शहन में कूदे थे। लेकिन सर आपको तो मालूम ही है कि मैं तो सर। मुझे मालूम ही है तो मैं तुम्हें दे रहा हूं ना। एक खास वक्त, एक मखसूस साथ आने पर तुम इस सिलसिले की एक घड़ी बन जाओगे नदीम, और ये घड़ी तुम्हें वो वक्त बता देगी। मैं सर? हाँ, और वो वक्त कुछ इतना दूर भी नहीं। तुमने बहुत से काम करने हैं नदीम, मेरे हिस्से के बाकी मांदा भी, और तुम्हारे हिस्से का सारे का सारा। लेकिन सर मुझे तो फांसी की सजा हो चुकी है सर। बकवास बंद करो। जिनके जिम्मे अहम काम लगा दिए जाते हैं उनको फांसी के तख्ते से उतार लिया जाता है नदीम। तुम पर मोहर लग चुकी है, तुम अब जान नहीं छुड़ा सकते। जी सर। तुम समझते हो कि तुम अपनी तजवीज से यहाँ आए? नो सर। तुम ये समझते हो कि तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हो? नहीं सर, नहीं। जानते हो ये अगला दौर तुम्हारा दौर है। जी सर। और तुम्हें एक एक कदम फूंक कर धरना है, एक एक लम्हा सोच कर वज़ा करना है। जी सर।
اور تم کتنے بے حیا ہو ندیم، تم نے ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی. آپ کے ہوتے ہوئے نہیں، اب نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں. اب صرف تم ہو، تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ہم اثر ہیں. ندیم، ایک بہت ہی اچھا وقت آنے والا ہے، ایک بہت ہی سہانا اور خوشگوار وقت، جب لوگ لوگوں سے اچھی بات کریں گے، زمین پر پاؤں مار کر نہیں چلیں گے، انصاف کی بات کریں گے، خواہ معاملہ ان کے رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو. رشتہ داروں سے، مسکینوں سے اور معصوموں کا حق دیں گے. اور جب لوگ پاک اور حلال کھانا کھائیں گے، اتنی ساری نعمتوں کو سمیٹنے کے لیے تم نے کوئی جھولی تیار نہیں کی. جی سر. بے فکری کے ساتھ ننگے بدن پھر رہے ہو، دامن پھیلائے بغیر. جی سر. دیکھو ندیم، تم ابھی نوجوان ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، زندگی ہے اور وقت بھی ہے. تم نے یہ مشن ہم لوگوں کا بہت آگے لے کر جانا ہے، اور تم محض یس سر کر کے وقت نہیں ڈال سکتے. آپ کا حکم کیسے ٹالا جا سکتا ہے سر؟ سر آپ تو صاحب امر ہیں، صاحب ارشاد ہیں سر. سر آپ جو حکم دیں گے پورا ہوگا سر، پورا ہوگا. جاؤ، خدا تمہیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. خدا حافظ سر، خدا حافظ سر. سر یہ تو قاتل ہے سر. پھر آپ نے اس کو اپنی گھڑی کیوں کہ دے دی اس قدر قیمتی؟ مومنہ، جی سر. وہ الماری ہے، اس میں میرا ایک کمبل، جوتوں کی ایک جوڑی اور ایک پتھر ہے. وہ کمبل مجھے اڑا دو. لیکن ڈاکٹر صاحب اتنی جلدی اور ایسی تیزی کے ساتھ ارشاد کی صحت کیسے جواب دے گئی؟ دیکھیے بیگم صاحبہ، کچھ بیماریاں ابھی تک پراسرار ہیں، ان کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا ہے. یہ اعضاء کیوں جواب دے جاتے ہیں، یہ سارا سسٹم کیوں اچانک کولیپس ہو جاتا ہے، اس کا ٹھیک جواب کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی تو بنیادی وجہ ہوگی، ارشاد کو کوئی تو بیماری ہوگی. نہیں بیگم صاحبہ، میرے خیال میں انہیں کوئی بیماری نہیں ہے. ہی ہیز اسٹاپ ٹو ایگزسٹ. وہ جینا نہیں چاہتے. وہ اپنی ساری ول پار ہماری کوششوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہیں. دیکھیے، اگر وہ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، یعنی یہ نہیں کہ وہ ہماری ہر بات مانیں، وہ صرف اندر سے زندہ رہنا چاہیں، تو وہ بہت جلد ٹھیک ہو سکتے ہیں.
میں تیرے چندن سے بدن کو کیسے خدا کے حوالے کر دوں ارشاد؟ کس طرح؟ کیوں؟ سب کچھ خدا کو دیا جا سکتا ہے، پر ایک ماں اپنے بیٹے کو اسے نہیں دے سکتی، چاہے وہ زندہ ہو تب بھی نہیں، اور اگر تب بھی نہیں۔ کیا بات ہے سر، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ مومنہ، جی سر۔ میں نے زندگی میں بڑے سفر کیے ہیں، لمبے لمبے، چھوٹے چھوٹے، ایک روزہ فوری سفر، ملک کے اندر، ملک کے باہر، بوئنگ کے، کانکرڈ کے، لیکن اس قسم کا جھوٹا میں نے پہلے کبھی بھی نہیں لیا، اس کا اپنا ہی لطف ہے۔ کیسا جھوٹا سر؟ یہی جو اب میں لینے والا ہوں، یہی جس میں میرے اعضائے بدن اپنے محبوب پر نثار ہو رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، یہ اپنی طرز کا ایک بے حد خوشگوار اور ایڈونچرس سفر ہے، بڑا پرلطف، معلومات افزا، اس سے میرے علم میں اضافہ ہوگا، میں ایک جماعت اور اوپر چلا جاؤں گا۔ مومنہ، یہ سفر لائف سیونگ ہو نہ ہو، لیکن لائف انریچنگ ضرور ہوگا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر، مار دینے والے۔ میرا سوٹ کیس پیک ہو گیا ہے، میرے سارے بل ادا ہو چکے ہیں، زندگی کا ایک ایک پیسہ اتر چکا ہے، میں کسی کا مقروض نہیں ہوں، میرا پاسپورٹ انٹیکٹ ہے، ویزا لگ چکا ہے، ٹکٹ میری جیب میں ہے، اور میں اب اس سفر پہ روانہ ہونے والا ہوں جس کے انتظار میں آج تک زندہ رہا، اس وقت تک اس کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے سر کہ مجھے آپ سے کس قدر محبت ہے؟ مجھے بھی تم سے محبت ہے مومنہ، اس وجہ سے بھی کہ جو تم ہو، اور اس وجہ سے بھی جو تم آگے چل کے ہونے والی ہو۔ پھر آپ میری ادنا سی خواہش نہیں پوری کر سکتے سر، زندہ رہنے کی؟ میں تمہاری خواہشوں کے لیے دعا کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ وہ عارفہ ہوں، اعلیٰ ہوں، بلند سے بلند تک ہوں، لیکن ان کے پورے ہونے کی دعا نہیں کرتا مومنہ۔
خواہشیں پوری ہونے سے انسان سکڑ جاتا ہے، محدود ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سر؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ آپ میرے وجود کا وہ خوش رنگ پھول ہیں سر، جس سے میری زندگی کی ڈوری بندھی۔ اور خوش رنگ مطمئن پھول وہ ہوتا ہے جس کی پتیاں بس گرنے ہی والی ہوں۔ مومنہ، جو تم اب ہو تم وہی نہیں رہو گی۔ ہمیں آگے چلنا ہے، اپنے سفر میں آگے بڑھنا ہے۔ اس سفر میں میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اسی سفر کی بنا پر ہماری محبت قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ میں پتی پتی ہو کر اپنے محبوب کی راہ میں بکھر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو نیند آ رہی ہے سر؟ جی سر۔ تم اس کے پاس چلی جانا۔ کیا نام ہے اس کا؟ عدیل سر۔ عدیل کے پاس۔ آپ بھی اماں کی طرح ہیں سر۔ میں ان سے ساری زندگی اس قدر خوفزدہ رہی کہ کبھی سچ نہ کہہ سکی۔ پھر مجھے آپ مل گئے سر، اور میں آپ سے بھی ڈری ڈری سی رہنے لگی۔ آپ سے بھی کبھی پورا سچ نہ کہہ سکی۔ کس قدر تیز تیز خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ سنو سنو مومنہ، کیسے کیسے پر پھڑپڑا رہے ہیں۔ سنو سنو، یہ وصال کی گھڑی کی سنسناہٹ ہے۔ سمندر اوپر بڑھ رہا ہے۔ میرا کمبل اوپر کر دو۔ مرد کو خدا سے وصال کا شوق روز ازل سے رہا ہے سر، لیکن ہم عورتیں کیا کریں؟ کدھر جائیں، کس دیوار سے سر پھوڑیں، کس کا سہارا پکڑیں؟ ہم کو تو اسی دنیا میں کسی کے خیال میں، کسی کے تصور کے بازو میں دفن ہو جانا ہے، اور ہمیں وہ مرکت بھی نصیب نہیں ہوتا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں سر کہ میرے اور عدیل کے درمیان وہ اندھا شیشہ کون ہے؟ نثار ہونے دو۔ آپ کو کیا پتا سر کہ عورت کی ذات پر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، روز ازل سے لے کر اب تک۔ اس کو مرد کی روح میں اترنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مرد کی محبت اور مرد کا عشق خدا نے صرف اپنی ذات کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔
मर्द काफिर हो, तहरिया हो, नाफरमान हो, ना मानने वाला हो, उसके अंदर तारीक तरीन गोशों में एक रोशन डॉट जरूर मौजूद रहता है, जो एक बड़े नूर में गुम होने के लिए वाइब्रेट करता रहता है। मर्द को मालूम हो ना हो, एहसास हो ना हो, ख्याल हो ना हो, उसका दिल अपने महबूब के लिए धड़कता रहता है। वो जिस जन्नत से निकला था सर, आज तक उस जन्नत के मालिक की हजूरी में सरगर्दा है। मर्द जंगें लड़ता है सर, इजादें करता है, खून बहाता है, बुत बनाता है, शेर लिखता है, शिकार खेलता है, लेकिन उसके अंदर एक ही महबूब का तुम्बा बजता है। वो सुने ना सुने, जाने ना जाने, पहचाने ना पहचाने, लेकिन उसका तार उधर ही खड़कता रहता है। लेकिन हम क्या करें? हम औरतें किधर जाएं? हम उस बेवफा धोखेबाज मकार फरेबी से दिल क्यों लगाएं सर, जो हमें आखिरी वक्त में छोड़कर अलग हो जाता है? मैं आपको क्या बताऊं सर कि वो कौन है जो मुझे अदील के पास जाने नहीं देता? वो कौन है जिसने मेरी राह रोक रखी है? वो कौन है जिसने मुझे कैद कर रखा है? No, no, sir, no. No. No! मैंने चाहा आंसुओं की बारिश से दिल का सहन धुल जाए, एक दर्द तो खुल जाए, तीरगी सिमट जाए, रोशनी सी हो जाए। मैंने धोया मल मल के, आंसुओं में चल चल के, पर मेरे घरौंदे की सीली सीली ईंटों से तेरी बात चिमटी है, खिड़कियों के पर्दों से तेरी महक आती है, झिलमिलाती जाती है, गुनगुनाती जाती है। अपने खानाए दिल को कैसे मांझे से मांझूं, कौन से डिटर्जेंट से आंगनाई को खुरचूं, ताकि सहन खाने का सारा फर्श धुल जाए, माज़ी तमन्नाई हाल बन के खिल जाए।
آپ کو پتہ ہے بی بی یہ بدعت ہے جو آپ کر رہی ہیں، پتہ ہے بیبا، پتہ ہے. اور یہی بدعت آدمی کو شرک تک لے جاتی ہے. ٹھیک ہے ویرا، ٹھیک ہے، پر ہم لوگ کہاں جائیں؟ کیڑی دیوار کے ساتھ سر ٹکرائیں؟ کیوں بی بی کیوں؟ ویر میرا، تم جیسے بے بدعتی لوگ، اللہ کے پیارے، اچھے مراتبے والے، اچھے تعلقاں والے، ایک دوجے کے سہارے، تم لوگوں کو کیا پرواہ ہے؟ ہم لوگوں کے پاس لادے کے کوئی تو سہارا ہے، ایک دیوے کا، چٹاکی بھر تیل کا، ایک ہری چادر کا، 2 باسی ہاروں کا. تم یہ بھی کھونا چاہتے ہو تو یہ بھی کھو لو، تم یہ بھی ٹانا چاہتے ہو تو یہ بھی ٹالو. اور ویر میرا، ہے تو یہ بدعت، لیکن جب تک تم ہمیں اپنے ساتھ نہیں ملاؤ گے، اپنا پین پرا نہیں سمجھو گے، اس وقت تک ہم بد نصیبوں کو اسی بدعت کے سہارے رہ لینے دو. اللہ تم لوگوں کا بھلا کرے دو جہانوں میں، اپنے نبی کے صدقے میں. میرا یہ مطلب نہیں تھا بی بی. ویر میرا، جب ایک مسلمان اپنے مظلوم بہن بھائی کو، اپنے مجبور بہن بھائی کو، غریب بہن بھائی کو اپنا نہیں سمجھتا تو اس کو بدعت اور شرک کا تانا دے کے تو دھکا دے سکتا ہے. ویر میرا، وہ بھی بیچارہ کب تک دوسرے کا بوجھ اٹھائے. توبہ توبہ توبہ، یہ حالت ہے ہماری قوم کی، اور یہاں تک آپ پہنچی ہے جہالت کی بیماری. خدا کے لیے سلمہ نہیں کھایا جاتا مجھ سے یہ ہوٹلوں کا کھانا. پلیز یہ روٹی بنانا تو سیکھ لو. میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ مجھے روٹی بنانی نہیں آتی. بتایا تھا نا؟ بتایا تھا، 100% درست بتایا تھا. پھر بھی تم نے مجھے قبول کر لیا. کیا تھا نا؟ کیا تھا، غلطی ہو گئی. اچھا اچھا، تھوڑی سی مہلت دو گے؟ کیسی مہلت؟ اس بار جب گاؤں جاؤں گی نا تو اماں سے روٹی بنانا سیکھ لوں گی، پھپھو کی ٹیوشن رکھ لوں گی. گولی مارو روٹی کو، ان ہاتھوں سے میں روٹی پکواؤں گا. کون ہے بھائی؟ تایا تکریم ہوں گے، ان کے علاوہ کون ہو سکتا؟ تایا تو ابھی گئے ہیں، وہ کیسے ہوں گے؟ پلیز کم ان. ایکسکیوز می، میں بڑا بے وقت آیا. ارے آئیے نا پلیز کم ان. تھینک یو. یہ ہلو ہیلو، ہاؤ آر یو؟ فائن. آپ کے گھر فون نہیں تھا، ورنہ میں ٹائم ضرور لے کر آتا. کھانا؟ نو تھینکس، نو پرابلم. آپ سر ارشاد کے بیٹے ہیں نا؟ میں نے فیکٹری میں دیکھا تھا آپ کو. رائٹ، اب میرے لیے آسانی ہو گئی. میں دراصل ایک کتاب لکھ رہا ہوں. کتاب؟ انگریزی میں یا اردو میں؟ بدقسمتی سے میری اردو کچھ اچھی نہیں ہے. فی الحال تو میں انگریزی میں لکھ رہا ہوں، اور یہ کتاب ہوگی بھی فارن کنزمپشن کے لیے. بڑی اچھی بات ہے بھائی. میں مغربی لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو آنے والی زندگی کے لیے تیاری کر رہے ہیں وہ دراصل they are searching for a bigger meaning of life. West oriented, educated. ایسے لوگ انہیں اور اپنے لوگوں کو چاہے پاگل لگیں، لیکن ایسے دیوانے بڑے سرمست لوگ ہیں. بھائی تم تو بڑی اچھی قسم کی اردو بولتے ہو. تھینک یو. اچھا، کیا میں آپ دونوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ میرے والد آپ کو کیسے لگے؟ وہ کیا مطلب؟ آپ لوگ تو ان کے ساتھ رہے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا وہ واقعی صوفی تھے؟ کیا ان کا جھکاؤ فنڈامنٹلزم کی طرف تھا؟ آپ لوگوں کو تو علم ہوگا کہ ان کی زندگی کیسی تھی. میں اور تو کچھ نہیں جانتی ابراہیم صاحب، لیکن وہ واحد شخص تھے جو دوسروں کو سوچنے پر مجبور کرتے تھے، دل سے محسوس کرنے پر اکساتے تھے. انہوں نے مجھے پہلی بار یہ احساس دلایا کہ دوسروں میں کیڑے نکالتے رہنا یا ان کو ٹھیک کرنا یا ان کو سیدھی راہ پر ڈالنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان
اپنی سمت درست کر لے، اپنے ارادے کا صحیح استعمال جان لے، اپنے ول کو کسی ایک چوکھٹ پر جھکانا سیکھ لے، اور اپنی ایگو کو دوسروں کی ایگو سے بھڑانا بند کر دے۔ اتنا سب کچھ آپ اتنی تعلیم اور مغربی دباؤ کے باوجود سیکھ گئی؟ وہ سر ابھی کچی ہیں، بار بار بھولتی ہیں، اتنی خوشیاں کیسے قربان کر سکتی ہے؟ اور ویسے بھی یہ اکیلی نہیں، ہم سب اس معاملے میں مجبور ہیں۔ اور اگر میں آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہوں کہ جب میرے والد نے اپنی فیکٹریاں چھوڑیں اس وقت… دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اسے لک آفٹر کریں، بہرحال کنسائنمنٹ لیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جی ایکچولی مجھے تو خود اپنی مصروفیات کا علم نہیں ہوتا، آپ ایسے کیجیے میرے پی اے سے ٹیلی کر لیجیے۔ ہاں ہاں شیور شیور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی میں ابراہیم ہوں، ارشاد صاحب کا بیٹا۔ ارشاد کا بیٹا ابراہیم، ہاؤ آر یو مائی بوائے؟ فائن تھینک یو۔ ویلکم ویلکم، بیٹھو۔ تھینک یو۔ آپ تو شاید گلاسکو میں رہتے تھے نا شاید دونوں بھائی؟ جی میں اپنے والد کے عرس پر پاکستان آیا اور ان کے دوستوں اور ملنے والوں سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد کون تھے، کیا تھے، اور وہ زندگی میں… بھائی معاف کرنا ابراہیم میاں، تمہارے والد ایک بے عمل، سست الوجود، کاہل اور ناکارہ انسان تھے۔ وہ زندگی کو فیس کرنے سے گھبراتے تھے، مسلسل جد و جہد سے کتراتے تھے۔ بھائی انہوں نے 3 اعلیٰ درجے کی چلتی چلاتی فیکٹریاں، انٹرنیشنل قسم کی، لاکھوں ڈالر کماتی ہوئی، اچانک چھوڑ دی۔ مگر اس کے پیچھے ان کا کوئی موٹیو ضرور ہوگا، کوئی زبردست تحریک۔ نہ کوئی موٹیو اور نہ ہی کوئی تحریک، بس حماقت، کاہلی، بے تعلقی۔ میاں انہوں نے میرے خلاف چیمبر آف کامرس کا الیکشن لڑا، بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے اور پھر وہ سیٹ بھی چھوڑ دی۔ تو آپ کے خیال میں انہوں نے کچھ اچھا نہیں کیا؟ اچھا اچھا ابراہیم میاں، اچھا بھائی انہوں نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان، اپنے ملک، بلکہ پوری انسانیت کے لیے بہت بڑا نقصان کیا۔ نقصان سر؟ بیٹا انسان اس دنیا میں کس لیے آتا ہے؟ انسان اس دنیا میں کوشش کرنے کے لیے آتا ہے، کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کے لیے نہیں، نہ ہی رہبانیت کے لیے۔ انسان مقابلے کے لیے آتا ہے، کمپٹیشن کے لیے آتا ہے، دوسروں کو پچھاڑ کر خود آگے بڑھنے کے لیے آتا ہے، اور یہی انسان کی سب سے بڑی معراج ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ وہ ایک صاحب عمل کی طرح، ایک صاحب کشمکش کی طرح، ایک مقابلے باز کی طرح ساری زندگی بسر کرے۔ اور تمہارے والد وہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر الگ ہو کر بیٹھنے کے قائل تھے۔ تو گویا آپ کے خیال میں انہوں نے غلطی کی؟ غلطی؟ بہت بڑی غلطی، بگ مسٹیک، میمتھ مسٹیک۔ بیٹا تم دیکھ نہیں رہے کہ آج ساری دنیا کوشش، فہم، جد و جہد، عمل اور مسلسل بھاگ دوڑ سے کیسی تیزی سے ترقی کی منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے؟ کس قدر آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں اس دور میں، کس قدر اطمینان ہے، کس قدر عزت ہے انسان کی، احترام ہے، توقیر ہے۔ کس لیے؟ اسٹرگل کی وجہ سے، کوشش کی وجہ سے، کٹ تھروٹ کمپٹیشن کی وجہ سے۔ اور یہ جو تمام دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ترقی یافتہ ہیں، کامیاب ہیں، کس لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایک ہی اصول ہے، ایک ہی موٹو ہے، اسٹرگل، اٹیمپٹ، ہیزل، اسٹرائیو اینڈ دین اسٹرائک۔ اور تمہارے والد وہ تو آج کے اس ترقی یافتہ دور کو پتھر اور دھات کے زمانے میں واپس لے جانے کے خواہش مند تھے۔ سوری مائی ڈیئر، ویری سوری۔
آپ ہی کا نام رمضان موچی ہے؟ جی ہاں، میں ہی رمضان موچی ہوں. فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ولایت سے آیا ہوں. آپ ارشاد صاحب کے صاحبزادے تو نہیں ہیں؟ اسحاق صاحب ہیں یا ابراہیم صاحب؟ ابراہیم. او بسم اللہ بسم اللہ. آئیے آئیے. آپ تو ہمارے شاہ ہیں، ہمارے مخدوم ہیں. آپ ہمارے صاحبزادہ صاحب ہیں. میں آپ سے فقط یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے ابا کون تھے؟ آپ کی ابا ہمارے حضور تھے، ہمارے سرکار، ہمارے مخدوم آقائے وقت. No, no. I want to know what was my father. آپ کے فادر بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، محرم اسرار، واقف رموز نہانی تھے. میں ان کی بابت کچھ جاننا چاہتا ہوں. Your father was a thinker, a philosopher, a scientist. But I think... And in the last chunk of his life was shaken by the experience of presence. Presence? One hot, sultry Thursday, he came to me and said, "Oh, you cobbler of souls and seeker of the path, I want to speak as simply, as tenderly, and as clearly as I can. God can be found." God can be found, sir? Yes. He said, there comes a time when the presence steals upon you. One walks in the world, yet above the world as well, meeting the daily routine, yet never losing the sense of presence. When was it? Exactly 2 weeks before his death. Thank you. Thank you very much. You're welcome. قبلہ و کعبہ جناب ارشاد صاحب ہم لوگوں کے درمیان بہت بڑی اور عظیم شخصیت کے حامل انسان تھے. وہ چھوٹے چھوٹے سال خوردہ درختوں کے درمیان دیودار کے ایسے سربلند درخت تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے 100 سال گزار کر ابھی اپنا پہلا قدم جوانی میں رکھا. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سلوک کی پہلی منزلیں آپ کی حضوری میں طے کی. لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں ابراہیم میاں، اور لوگ عام طور پر کہنے کے لیے ہوتے ہیں. ارشاد صاحب صاحب ارشاد تھے، ہمارے صاحب تھے، ہمارے مخدوم تھے. ان کا فیض تب بھی جاری تھا، اب بھی جاری ہے، اور اس فیض کی گہرائی، گیرائی اور پھیلاؤ میں جوں وقت گزرتا جائے گا اضافہ ہوتا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نسبت پہلے ضرور موجود تھے مگر اب نہیں ہیں. اگر یہ بات... ہمارے سرکار سائیں نور والے صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس ماضی کا حال شاہد نہ ہو وہ جھوٹا ہے. یعنی یہ کہ اگر ماضی میں ایسے بزرگ ہوتے رہے ہیں جن کے تذکرے کتابوں میں ملتے ہیں تو ان کو اب بھی ہونا چاہیے، لیکن اگر اب ویسے بزرگ ملنے ناممکن ہیں تو پھر یقیناً ماضی میں بھی ایسے بزرگ نہیں تھے، سب قصے کہانیاں ہیں.
کیا روحانی قوتوں کے حامل بزرگ ساری دنیا میں ہوتے ہیں؟ ساری دنیا میں ہوتے ہیں، مگر ہمارے ویسٹ میں تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا۔ انہیں جاننے کے لیے دیکھنے والی آنکھ کی شرط ضروری ہے۔ یہ آنکھ کیسے مل سکتی ہے؟ اگر بی اے کرنے پر 14 اور ایم بی بی ایس کرنے پر 17 سال لگا سکتے ہیں تو روحانی کورس کے لیے بھی چند سال وقف کرنے ضروری ہو جاتے ہیں۔ کیا میرے والد آپ سے آگے نکل گئے تھے؟ بہت زیادہ آگے۔ میں نے ابھی پہلا ہی قدم اٹھایا تھا کہ انہیں منزل پر بلا لیا گیا۔ اس سے آپ کو کچھ جیلسی ہوئی؟ اس اعتراف سے کچھ فائدہ ہوا؟ ہاں، ہوا۔ اب آپ کس مقام پر ہیں؟ ندیم محبوس کے قریب، ان سے ایک درجہ پیچھے، وہ میرے خلیفہ ہیں۔ میرے فادر کا موٹو کیا تھا سر؟ حضرت ارشاد احمد صاحب ارشاد کا فرمان ہے کہ دنیاوی کامیابیاں حاصل کرنے کی بنسبت روحانی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہوئے مر جانا اور سچائی، نیکی اور تقوی کے حصول کے لیے جان دے دینا بدرجہ بہتر ہے، کیونکہ یہی انسانیت کی معراج ہے۔ کیا میں آپ سے پھر بھی مل سکتا ہوں؟ آپ ہمارے مخدوم ہیں، ہمارے آقا ہیں، صاحبزادہ صاحب ہیں آپ جہاں بھی حکم کریں گے میں سر کے بل حاضر ہو جاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ انڈیڈ۔ آپ میرے والد کو جانتے تھے؟ بہت اچھی طرح سے، بہت قریب سے، بالکل انٹیمیٹلی۔ وہ کیسے انسان تھے؟ وہ ایک چالاک انسان تھے، وہ ایک ٹھگو اور مکار شخص تھے۔ انہوں نے اپنی اصل پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ کس قسم کا پردہ؟ فقیری کا، درویشی کا، خاکساری کا۔ وہ کمفرٹیبل لوگوں میں سے تھے۔ ان کے پاس عمدہ بنگلو تھا، قیمتی کار تھی، رکھوالی کے کتے تھے، اور خدمت کے لیے سارا گاؤں اور زندہ رہنے کے لیے بینک بیلنس۔ تو گویا وہ صوفی نہیں تھے؟ صوفی ازم، واہ، صوفی ازم ان کا ایک مشغلہ تھا، ایک ہابی تھی، جو ان کی پاپولیرٹی کا ایک لیور تھا، اپنے پی آر کا ایک ذریعہ تھا۔ وہ صرف افسروں کے پیر تھے، غریب لوگوں کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے تھے، ان پڑھ اور جاہلوں سے بات نہیں کرتے تھے۔ آپ اپنی زندگی میں ان سے کتنی مرتبہ ملے؟ میں اپنی زندگی میں ان سے 20 مرتبہ ملا ہوں گا۔ وہ میری فیس دیتے تھے اور میرے ہاسٹل کا خرچ دیتے تھے۔ یہ بھی ان کا ایک ٹرک تھا۔ وہ لوگوں میں پاپولر ہونا چاہتے تھے اور کامیاب زندگی بسر کرنے کے خواہش مند تھے۔ آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ مائی کریٹیسم جینٹل مین۔ نو ناٹ ایٹ آل۔ پتہ نہیں آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں، انہوں نے ایک خفیہ شادی بھی کر رکھی تھی۔ سب لوگوں کو اس حقیقت کا علم نہیں ہے، لیکن ہم جیسے قریبی لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کی اندرونی زندگی کیسی تھی۔ I'm sorry, but it is true, gentlemen. Oh, please, sir. I'm happy that I meet a truthful person. Thank you. Thank you. Mysticism, it seems, was a way of life with my father. He is distinguished by his genius for religious experimentation and moral stamina. He had the character and the fixity of purpose to strive for the organization of his inner life, and in this struggle to rise superior to the accidents that befell on his spiritual pilgrimage. To him, moral quality in mysticism is of great importance, and he believed
that in order to see God, one must be pure in heart, because without moral preparation, the vision will not be granted. तेरे मन चले का सौदा है खट्टा और मीठा, तेरे मन चले का सौदा है खट्टा और मीठा, तेरे मन चले का सौदा है खट्टा और मीठा, तेरे मन चले का सौदा है खट्टा और मीठा, 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 तेरे मन चले का सौदा है खट्टा और मीठा, तेरे मन चले का सौदा है खट्टा और मीठा, कुंजड़े की सी हाट है दुनिया, कुंजड़े की सी हाट है दुनिया, जिनस है सारी इकट्ठी, कुंजड़े की सी हाट है दुनिया, जिनस है सारी इकट्ठी, कुंजड़े की सी हाट है दुनिया, जिनसे है सारी इकट्ठी, मीठी चाहे मीठी ले ले, मीठी चाहे मीठी ले ले, खट्टी चाहे खट्टी, तेरे मन चले का सौदा है खट्टा और मीठा। तुम अपनी मस्जिद को जाओ, मैं अपनी मस्जिद जाता हूँ, मैं अपनी मस्जिद जाता हूँ, तुम अपनी मस्जिद को जाओ, पर साथ रहेंगे हम दोनों और साथ मरेंगे हम दोनों, पर साथ रहेंगे हम दोनों और साथ मरेंगे हम दोनों, पर साथ रहेंगे हम दोनों और साथ मरेंगे हम दोनों। तेरे मन गले का सौदा है खट्टा और मीठा, तेरे मन चले का सौदा खट्टा मीठा, तेरे मन चले का सौदा है खट्टा और मीठा, 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 तेरे मन चले का सौदा है खट्टा और मीठा, साथ रहेंगे हम दोनों और साथ मरेंगे हम दोनों, पर साथ रहेंगे हम दोनों और साथ मरेंगे हम दोनों, पर साथ रहेंगे हम दोनों और साथ मरेंगे हम दोनों। रूप रंग पर भूल न दिल में, रूप रंग पर भूल न दिल में, देख अकल के बैरी, रूप रंग पर भूल न दिल में, देख अकल के बैरी, रूप रंग पर भूल न दिल में, देख अकल के बैरी, ऊपर मीठी नीचे खट्टी, ऊपर मीठी नीचे खट्टी, अम्बुआ
की सी कैरी, तेरे मन चले का सौदा है खट्टा और मीठा, तेरे मन चले का सौदा है खट्टा और मीठा, तेरे मन चले का सौदा है, 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 खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा, तेरे 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 मन चले का सौदा है खट्टा और मीठा। तुम अपनी मस्जिद को जाओ, मैं अपनी मस्जिद जाता हूँ, मैं अपनी मस्जिद जाता हूँ, तुम अपनी मस्जिद को जाओ, पर साथ रहेंगे हम दोनों और साथ मरेंगे हम दोनों, पर साथ रहेंगे हम दोनों और साथ मरेंगे हम दोनों, पर साथ रहेंगे हम दोनों और साथ मरेंगे हम दोनों, पर साथ रहेंगे हम दोनों और साथ मरेंगे हम दोनों। सुन बाबा लूका,
फकीरी एक बात है कान में कहने की, या तो इंसान उधर था फिर इधर हो गया, गोया किसी ने आग में फूंक मार दी। इसके लिए न वक्त और जमाना दरकार है, न इबादत, न तस्बीह, न वजीफा। मेरे मन चले का सौदा है खट्टा और मीठा, मेरे मन चले का सौदा है खट्टा और मीठा। रूप रंग पर भूल न दिल में, रूप रंग पर भूल न दिल में, देख अकल के बैरी, रूप रंग पर भूल न दिल में, देख अकल के बैरी, रूप रंग पर भूल न दिल में, देख अकल के बैरी। ऊपर मीठी नीचे खट्टी, ऊपर मीठी नीचे खट्टी, अम्बुआ की सी कैरी, तेरे मन चले का सौदा है खट्टा और मीठा, तेरे मन चले का सौदा है खट्टा और मीठा, तेरे मन चले का सौदा है, 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 तेरे मन चले का सौदा है।